عیسائی مسلمان دونوں جھگڑا کر رہے ہیں, غوث اعظم گزر رہے ہیں, جھگڑا ہو رہا ہے. عیسائی مسلمان سے کہتا ہے ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے مردے زندہ کیے, تمہارے نبی نے بھی کو کیا تو بتاؤ. مسلمان پڑھا ہوا نہیں تھا, حالانکہ نبی پاک نے بڑے مردے زندہ کیے, پڑھا نہیں تھا, بتا نہ سکا. غوث اعظم کے کان میں آواز گئی تو جا کے عیسائی کا بازو پکڑ کے جھنجھوڑا, فرمانے لگے کیا کہا تم نے, میرے مصطفیٰ نے مردہ زندہ کیا تو بتاؤں. فرمایا تو نبی پاک کی چھوڑ, میں غلاموں کا غلام ہوں, میں غلاموں کا غلام ہوں, مجھے بتا کون سا مردہ زندہ کرنا. تو چھوڑ حضور کی بات نہ کر, میں غلاموں کا غلام ہوں, مجھے بتا کون سا مردہ زندہ کرنا ہے. پرانی قبر پہ لے گیا, کہنے لگا جی اگر نہ ہوا تو غوث اعظم فرمانے لگے جو تو کہے گا وہ میں کروں گا. تو کہنے لگے اگر ہو گیا تو, تو غوث اعظم کہنے لگے نہ میرے خانقاہ پہ جھاڑو دینا, نہ میرے برتن مانجنا, نہ میرے گھر کا سودا لانا, اگر زندہ ہو گیا تو بس میرے نبی کا کلمہ پڑھ جانا, بس میرے رسول کا کلمہ پڑھ جانا. اللہ اکبر. اس نے جو سب سے پرانی قبر تھی نا, وہ کہتا ہے یہ ہمارے دادا نے بھی نہیں دیکھا تھا بندہ کون ہے. اس قبر پہ کھڑا ہو کہنے لگا اس کو زندہ کریں. تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کے سرانے کھڑے ہوئے تو دعا کرنے لگے, کہنے لگے مولا اپنے لیے نہیں تیرے رسول کے لیے. پھر فرمایا قم باذن اللہ, اٹھ اللہ کے حکم کے ساتھ. ایک عورت کلمہ پڑھتی ہوئی کھڑی ہو گئی, اور کھڑی ہو کے اس نے پہلا جملہ کہا تو کمال کر دی. کہنے لگی میرے نصیب دیکھو, میں بنی اسرائیل کی تھی, عبد القادر تیرے صدقے جاؤں, تو نے مجھے کھڑا کیا ہے تو اللہ نے مجھے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے کی توفیق دے دی, تیرے قربان جاؤں عبد القادر, تیری کیا بات ہے. اب وہ بندہ دوڑ دوڑ کے غوث اعظم کے قدموں میں آیا, فرمانے لگے نا کلمہ میرے مصطفیٰ کا پڑھنا ہے. آج نا کرامت کی بات آتی ہے تو بندے چھپنے لگ جاتے ہیں, کہتے ہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا, بڑا مدافعانہ سا عمل, بڑا شرمندہ سا لب لہجہ. جی وہ غوث پاک ایک دن ایک صاحب کرامت بیان کر رہے تھے تو بڑے جھجک کے حضور غوث اعظم, میں نے کہا تو بیٹھ مجھے بیان کرنے دے, تو ڈر رہا ہے کرامت سے ڈر رہا ہے, مجھے بیان کرنے دے, میں بیان کرتا ہوں, مجھے بیان کرنے دے. ملا علی قاری علیہ رحمہ نے لکھا ہے, دیگر بہت سارے لوگوں نے لکھا ہے, غوث اعظم خطبہ دے رہے تھے, تقریر کر رہے تھے, اچانک ہاتھ آگے بڑھایا تو یہاں تک ہاتھ بھیگ گیا غوث اعظم کا. ہاں کھول کے دیکھے, کھول کے بات کر رہا ہوں, ہاتھ یہاں تک بھیگ گیا. مرید کہتے ہیں ہم نے پوچھا حضور پانی بھی کوئی نہیں, ہاتھ بھیگ گیا. میں چپ کر کے سبق پڑھو, شاگردوں کو پڑھا رہے, چپ کر کے سبق پڑھو. تھوڑی دیر گزری, چند گھنٹے تو ایک قافلہ آ گیا, سارے لوگ پانی میں بھیگے ہوئے ہیں. حضور غوث اعظم کے سامنے کھڑے ہوئے, کہا حضور آپ نے بڑی کرم نوازی فرمائی, بڑی کرم نوازی. وہ شاگرد کہنے لگے ہوا کیا؟ تو وہ لوگ کہنے لگے کشتی میں بیٹھے تھے تو کشتی ڈوبنے لگی. ہم نے کہا یا شیخ عبد القادر جیلانی, خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا, ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. کہتے ہیں حضور غوث اعظم نے وہاں بیٹھے ہاتھ لگایا اور ڈوبتی کشتی کو باہر نکال لیا, اور ڈرنے لگے, کہنے لگے جناب یہ کرامت لوگ نہیں مانیں گے. تو میں کہا جنہیں نہیں مننا نہ منے. ان کے کانوں کے نا پیچھے خارش ہوتی ہے جب اس طرح کی ولیوں کی بات بتائی جائے. وہ تو حضور غوث اعظم کی بات نہیں مان رہا, پڑھنا سورہ نمل پڑھ. حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام اپنے محل میں بیٹھے دربار میں, فرمایا ملکہ بلقیس کا تخت چاہیے. تم قرآن نہیں پڑھتے, ملکہ بلقیس کا تخت چاہیے. تو ایک جن اٹھا, اس نے کہا دربار برخاست ہونے سے پہلے, دربار کے برخاست ہونے سے پہلے, بے شک آپ 5 منٹ میں برخاست کر دیں تخت آ جائے گا, ہزاروں میل دور تھا. پتہ نہیں کہاں قرآن پڑھتے ہو تم, بنی اسرائیل کے ولیوں کی کرامتیں مانتے اور نبی پاک کی امت کی باری آئے تو تمہیں خارش ہوتی ہے. شرمندہ سا لب و لہجہ. ہمارا لب و لہجہ شرمندہ نہیں, اس لیے کہ ہم تو جیتے اور زندہ ہی ولیوں کے نام کی برکت سے ہیں. ہمارے لب و لہجے میں تمہیں شرمندگی نہیں ملے گی. ہم اس طرح بیان نہیں کرتے کہ کوئی کیا کہے گا تو بچ کے جملے. حضرت سلیمان سے کہا آپ کا دربار برخاست ہونے سے پہلے, آپ نے فرمایا نہیں بھائی اس سے بھی پہلے چاہیے. ایک اٹھا, اندہ علم من الکتاب, جس کے پاس کتاب میں سے کچھ علم تھا, پورا علم نہیں تھا اس کے پاس, کتاب میں سے. حضرت آصف بن برخیا تو کہنے لگے حضور میں نہ لے آؤں. تو میں کب لاؤ گے؟ انہوں نے کہا پلک جھپکنے سے نہ. اگر سارے بولے تو لطف آئے گا. پلک جھپکنے سے پہلے. آپ نے فرمایا چل لا کے دکھا. پھر آیا کہ نہیں؟ بولے آیا نا. حضرت آصف بن برخیا وہاں سے گئے کہ وہیں رہے؟ آیا نا تخت. 80 فٹ اونچا, 80 فٹ چوڑا, 80 فٹ لمبا, اتنا بھاری کہ شاید 50 لوگ نہ اٹھا سکیں.
وہ آیا سامنے رکھا تو حضرت سلیمان کہنے لگے یہ کیا ہے؟ تو جناب آصف بن برخیہ کہنے لگے ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا، اور جن پر نرا فضل ہے ان کی یہ شان ہے جن کو اللہ کے وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا، محبوب اپنے غلاموں کو خوشخبری دے دے کہ تیرے غلاموں پر میرا بڑا فضل ہے، فضل نہیں فضل کبیر ہے۔ تو جن پر نرا فضل ہو وہ تو بغیر جائے تخت لے آئے، اور جن پر فضل کبیر ہو وہ ڈوبتے ہوئے مرید کو ہاتھ ڈال کے بچا نہیں سکتے، وہ نہیں بچا سکتے۔ ڈر ڈر کے کیوں بات کرتے ہو؟ کھول کے کو خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم۔ حضور غوث پاک واز کرتے، نصیحت کرتے، اور چونکہ نہ شہرت کے لیے، نہ مال کے لیے، نہ نوٹوں کے لیے، اس لیے غوث اعظم جب تقریر کرتے نا، ایک دن بغداد میں بارش شروع ہو گئی، خطاب ہو رہا تھا، لوگ بکھرنے لگے تو دو جملے غوث پاک کے، کہنے لگے یا اللہ تو دلوں کے بھید جانتا ہے، اگر بندے میں نے اپنی ذات کے لیے اکٹھے کیے ہیں تو تیز بارش برسا، دوڑا دے سارے، اور اگر تیرے لیے اکٹھے کیے ہیں تو پھر بھی تیری مرضی، رکھنے ہیں تو رکھ، بھیجنے ہیں تو۔ حضرت یحییٰ کہتے ہیں سارے بغداد میں بارش ہوتی تھی، پر جہاں غوث اعظم کی محفل ہوتی تھی وہاں کوئی نہیں ہوتی تھی، وہاں کوئی نہیں ہوتی تھی۔ غوث اعظم تقریر کرتے کبھی کبھی وجد آتا تھا۔ وجد کس کو کہتے ہیں؟ وجد کبھی کبھی آپ کہتے نہیں کہ